تکبر کا علاج۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا مرض جس سے جو برابر بھی سعادت کا راستہ بند ہو جائے اور بہشت سے انسان کو محروم کر دے، اس کا علاج فرض عین ہے، اور شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو تکبر کے مرض میں مبتلا نہ ہو، جسے یہ بیماری نہ ہو۔ اس کا علاج دو طرح پر ہے، ایک مجمل اور دوسرا مفصل طور پر۔ جو علاج مجمل طور پہ ہے وہ علم و عمل سے مرکب ہے۔ علاج علمی تو یہ ہے کہ ایسا شخص حق تعالی کو پہچانے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ بزرگی اور عظمت صرف اسی کو سزاوار ہے، اور اس کے بعد خود کو پہچانے تاکہ اس پر ظاہر ہو جائے کہ اس سے زیادہ خوار و ذلیل اور کمینہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ گویا یہ مسل ہے جو بیماری کی جڑ کو باطن سے نکال باہر کرے گا، اور اگر کوئی شخص اس تمام حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہے تو قرآن پاک کی صرف اس آیت کا جان لینا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر۔ ترجمہ: آدمی مارا جائے، کیا ناشکرا ہے، اسے کاہے سے بنایا، پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا، پھر اسے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا۔ یہ سورہ عبس کی آیت ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی قدرت بتائی ہے اور اس کی تخلیق کے اول و آخر اور اس کے اوسط کو ظاہر فرمایا ہے۔ بتایا ہے کہ اس کا آغاز یہ ہے، فرمایا ای شیء خلقہ، بس اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی چیز نیز سے کم تر نہیں ہے، اور انسان پہلے نابود و بے نام و نشان اور عدم کے پردے میں ازل سے اپنی آفرینش کے وقت تک تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ ترجمہ: بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا، بس حق تعالی نے خاک کو پیدا کیا کہ اس سے زیادہ ذلیل شے کوئی نہیں، اور نطفے اور علقے کو جو ذرا سا پانی اور لہو ہے پیدا کیا۔ کیا کوئی چیز اس جیسی نجس نہیں ہو سکتی؟ انسان کو اس نیز سے ہست کیا اور اس کی اصل کو ذلیل خاک اور گندے پانی اور نجس ناپاک لہو سے بنایا، جس کے بعد وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہوا۔ اس میں نہ سماعت تھی، نہ بصارت، نہ نطق تھا اور نہ قوت و قدرت۔ پھر ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور دوسرے اعضاء پیدا کیے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی شے نہ خاک میں تھی، نہ نطفے میں اور نہ خون میں۔ اس میں کتنے عجائب و غرائب اس نے پیدا کیے تاکہ انسان اپنے خالق کی بزرگی اور اس کی عظمت کو پہچانے، نہ اس لیے کہ تکبر کرے، کیونکہ انسان نے ان چیزوں کو اگر اپنی کوشش ہی سے حاصل کیا ہوتا تو تکبر کی کچھ گنجائش بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ ترجمہ: اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر جب ہی تم دنیا میں پھیلے ہوئے انسان ہو۔ یہ جو ارشاد فرمایا یہ اس کا آغاز کار تھا۔ اب سوچنا چاہیے یہاں تکبر کا مقام ہے یا اس بات کا محل ہے کہ انسان اپنے سے خود شرمائے۔ اب انسان کا وسط کار یعنی وسط تخلیق یہ ہے کہ حق تعالی اس کو اس جہان میں لایا اور ایک مدت تک اس کو یہاں رکھا، اس کو یہ اعضاء اور اتنی قوتیں عطا فرمائیں۔ اب اگر اللہ تعالی اس کو صاحب اختیار بنا دیتا اور اس کو بے نیاز کر دیتا تو انسان غلطی میں مبتلا ہو جاتا۔ اگر ایسی صورت ہوتی تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا بھی ہوتا، جبکہ ایسی صورت نہیں ہے، بلکہ بھوک، پیاس اور بیماری، گرمی، سردی، درد و رنج اور لاکھوں طرح کی آفتیں اس کے واسطے مقرر فرما دیں تاکہ کسی وقت خود سے بے فکر نہ رہے۔ ہر وقت فکر رہتی ہے کہ کہیں مر نہ جائے، اندھا یا بہرا نہ ہو جائے، دیوانہ یا لاچار نہ ہو جائے، بھوک یا پیاس کی شدت سے ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی نے انسان کی منفعت کڑوی دواؤں میں رکھی۔ اگر وہ نفع اٹھانا چاہتا ہے تو سردست بدمزگی کا رنج اٹھانا ضروری ہے، اور اچھی چیزوں میں اس کے لیے مضرت رکھی تاکہ اگر وہ کسی چیز سے فی الفور
اٹھائے تو اس کی تکلیف بھی برداشت کرے اور کوئی کام بھی اس کے اختیار میں نہیں دیا تاکہ وہ جس چیز کو جاننا چاہتا ہے اس کو نہ جان سکے اور جس چیز کو فراموش کرنے کا خواہاں ہے اس کو فراموش نہ کر سکے، جس بات کو سوچنا نہ چاہے وہ بات اس کے دل میں بار بار آئے اور جس بات کو سوچنا چاہے دل اس سے گریز کرے۔ باوجود ان تمام عجائب اور جمال و کمال کے جو اس کے دل میں ودیعت فرمائے ہیں، انسان کو ایسا عاجز بنایا ہے کہ کوئی دوسرا اس سے زیادہ درماندہ، بدبخت اور ناقص تر نہ ہوگا، اور اس کے کام کا انجام یہ ہے کہ آخر کار مر جائے گا۔ نہ سماعت رہے گی، نہ بصارت، نہ تخت، نہ حسن و جمال، نہ یہ جسم رہے گا نہ یہ اعضاء، بلکہ مرنے کے بعد ایسا بدبودار مردار ہو جائے گا کہ سب اس کو دیکھ کر اپنی ناک بند کریں گے اور کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنے گا اور پھر رفتہ رفتہ خاک ہو جائے گا، جو بالکل ذلیل و خوار چیز ہے۔ اور اگر وہ خاک ہی رہتا تو غنیمت تھا کہ جانوروں کے ساتھ برابر ہو جاتا۔ افسوس کہ یہ دولت بھی میسر نہ ہوگی، بلکہ قیامت میں اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا، ہیبت کے مقام پر رکھا جائے گا۔ اس وقت وہ آسمانوں کو دیکھے گا کہ پھٹے ہوئے ہیں، ستارے گرے پڑے ہیں، چاند و سورج بے نور ہوں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح پراگندہ ہوں گے، زمین بدلی ہوئی ہوگی، دوزخ کے فرشتے کمندیں پھینکتے ہوں گے، دوزخ گرج رہا ہوگا، فرشتے ہر ایک کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے، تمام عمر میں جو برے کام کیے ہوں گے ان کو دیکھتا ہوگا، ہر ایک اپنی اپنی تقصیر کو پڑھ کر پریشان ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا کہ آ اور جواب دے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کہا، کیوں یہ کیا اور کیوں بیٹھا اور کیوں اٹھا، کیوں دیکھا اور کیوں سوچا۔ اگر معاذ اللہ جواب نہ دے سکے گا تو اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت وہ کہے گا کہ کاش کہ میں سور یا کتا ہوتا تو خاک ہو جاتا، کیونکہ وہ اس عذاب سے محفوظ اور آزاد ہے۔ بس جو شخص سور اور کتے سے بدتر ہو، اس کو تکبر اور فخر کرنا کس طرح زیبا ہے، بلکہ آسمان و زمین اس کی بدبختی کا ماتم کریں اور اس کا فضیحت نامہ پڑھیں، تب بھی حق ادا نہ ہو۔ ایک مثال، اے عزیز، کبھی تو نے دیکھا کہ ایک بادشاہ کسی مجرم کو پکڑ کر قید خانے میں ڈالے یا سولی پر چڑھائے، یا قید میں اس کو اور زیادہ عذاب پانے کا ڈر ہو تو کیا قید خانے میں وہ فخر و تکبر کرے گا؟ اسی طرح تمام بندے بھی اس بادشاہ کائنات کے قیدی ہیں اور انہوں نے بہت سے گناہ کیے ہیں اور اپنے انجام اور عاقبت سے بے خبر ہیں، تو ایسی جگہ فخر و تکبر کی کیا گنجائش اور کون سا موقع ہے؟ بس جس شخص نے اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھا اور پرکھا تو گویا اس نے مسحل لیا، تکبر کی جڑ اس کے باطن سے اس طرح اکھڑ جائے گی کہ وہ پھر کسی کو اپنے سے زیادہ حقیر نہیں پائے گا، بلکہ وہ چاہے گا کہ میں مٹی ہوتا یا پتھر تاکہ اس سختی سے رہائی پاتا۔ یہ جو کچھ بیان کیا علمی علاج تھا، علاج عملی۔ تکبر کا عملی علاج یہ ہے کہ اپنے تمام احوال و افعال میں تواضع کا طریقہ اختیار کرے۔ چنانچہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہو کر کھانا تناول فرماتے تھے اور تقیہ استعمال نہیں فرماتے تھے، اور فرمایا کرتے کہ میں بندہ ہوں اور میں اسی طرح کھاؤں گا جس طرح بندے کھاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ نیا لباس پہن لیجئے، انہوں نے جواب دیا میں تو بندہ ہوں، اگر ایک دن کو آزادی مل جائے تو پہن لوں گا۔ یہاں آزادی سے ان کی مراد نجات اخروی تھی۔ نماز کے منجملہ اسرار میں سے ایک راز تواضع بھی ہے، جس کا مشاہدہ رکوع و سجود میں ہوتا ہے، اور اس میں منہ کو جو سب سے عزیز و شریف عضو ہے خاک پر رکھا جاتا ہے، اور خاک سے زیادہ ذلیل چیز اور کوئی نہیں ہے۔ اہل عرب غرور و تکبر کے سبب سے اپنی پیٹھ نہیں جھکاتے تھے، بس ان کا یہ غرور توڑنے کے لیے رکوع اور سجدہ مقرر کیا گیا۔ بس آدمی کو چاہیے کہ جس بات کو تکبر سمجھتا ہو اس کے خلاف اور برعکس کرے۔ تکبر چہرے سے، زبان، آنکھ، نشست و برخاست، لباس اور تمام حرکات و سکنات سے ظاہر ہوتا ہے۔ چاہیے کہ ان تمام باتوں میں کوشش کر کے تکبر کو رفع کرے تاکہ تواضع اس کی سرشت بن جائے۔ تکبر کی علامتیں۔ تکبر کی بہت سی علامتیں ہیں، منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ جب تک کوئی ہمراہی نہ ہو کہیں جانا نہ چاہے۔ اس بات سے بھی بچنا ضروری ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو چلنے نہیں دیتے تھے اور فرماتے کہ دل کو اس بات سے پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اے عزیز،
جتنے زیادہ لوگ تیرے ساتھ چلیں گے اتنا ہی تو خدا کی درگاہ سے دور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تکبر کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ تمہارے سامنے دست بستہ کھڑے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناپسند تھی کہ کوئی شخص آپ کے واسطے سر و قد کھڑا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دوزخی کو دیکھنا چاہتا ہے اس سے کہو کہ وہ ایسے شخص کو دیکھ لے جو آپ بیٹھا ہو اور دوسروں کو اپنے سامنے کھڑا کر رکھا ہو۔ تکبر کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تکبر کے باعث کسی سے ملنے کے لیے نہیں جاتا۔ منقول ہے کہ جب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں آئے تو شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلا بھیجا تاکہ حدیث شریف روایت کریں۔ جب حضرت سفیان الثوری شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تواضع کی آزمائش مقصود تھی۔ تکبر کی علامات سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ متکبر شخص نہیں چاہتا کہ کوئی درویش اس کے قریب بیٹھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب اپنا دست مبارک کسی درویش کے ہاتھ میں دیتے تو جب تک وہ خود ہی دست مبارک کو نہ چھوڑتا آپ خود نہ چھڑاتے اور اسی طرح اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے، اور اسی طرح جو شخص عاجز بیمار ہوتا اور لوگ اس سے بچتے لیکن آپ اس کو ساتھ بٹھا کر کھانا نوش فرماتے۔ تکبر کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے نہ کرے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے تمام کام بنفس نفیس انجام دیا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک شب کوئی مہمان مقیم تھا۔ رات میں چراغ گل ہونے لگا، اس میں تیل ختم ہو گیا تھا۔ مہمان نے کہا کہ میں چراغ کے لیے تیل لے کر آتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تم ایسا مت کرو، مہمان سے خدمت لینا مروت سے بعید ہے۔ مہمان نے کہا اگر آپ فرمائیں تو غلام کو جگا دوں۔ آپ نے فرمایا اسے بھی بیدار مت کرو کہ ابھی سویا ہے۔ پھر آپ خود اٹھے اور تیل کا برتن اٹھا کر لائے اور خود ہی چراغ میں تیل ڈالا۔ مہمان نے کہا اے امیر المومنین آپ نے اس قدر زحمت اٹھائی؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اس آنے جانے سے میری عزت و بزرگی میں کوئی خلل نہیں پڑا، میں جب بھی امیر المومنین تھا اور اب بھی ہوں۔ تکبر کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ گھر کا سودا سلف سامان ضروریات خود اٹھا کر نہیں لے جاتا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سامان لے کر جا رہے تھے، کسی شخص نے چاہا کہ وہ اس کو اٹھا لے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ صاحب مال ہی اپنے مال کو لے کر چلے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی علاقے کے حاکم تھے تو لکڑیاں پیٹھ پر لاد کر لے جاتے تھے اور فرماتے تھے اے لوگو راستہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا اور بائیں ہاتھ میں گھر کے لیے گوشت، اسی طرح بازار سے گزرتے تھے۔ تکبر کی علامتوں میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ جب تک لباس فاخرہ نہ پہنے باہر نہ نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ دیکھتے تھے کہ بازار سے درہ ہاتھ میں لیے ہوئے گزر رہے ہیں اور آپ کے تہبند آزار میں 14 پیوند لگے ہیں۔ بان میں سے بعض پیوند کپڑے کے بجائے چمڑے کے ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر بہت ہی مختصر لباس ہوتا تھا۔ لوگوں نے شکایت کی، اس پر اظہار افسوس کیا تو آپ نے جواب دیا کہ ایسے لباس سے دل میں تواضع پیدا ہوتی ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کی پیروی کرتے ہیں، ایسا ہی لباس استعمال کرتے ہیں، اور درویش ایسے لباس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا جیسا موٹا اور معمولی لباس ایسی معزز شخصیت بھی استعمال کرتی ہے۔ لباس چرکی۔ شیخ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب میں دھلے ہوئے کپڑے پہنتا ہوں تو کئی روز تک دل کھویا کھویا سا رہتا ہے، پھر جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو دل حاضر ہو جاتا ہے۔ دل گم ہونے اور کھویا کھویا ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل میں تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیے خلیفہ ہونے سے قبل 1000 دینار کی پوشاک خریدی جاتی تھی۔ آپ بہت ہی خوش پوشاک تھے۔ وہ اس 1000 دینار کی اس پوشاک کو بھی دیکھ کر یہ فرماتے تھے کہ میں اس سے بھی زیادہ نرم لباس چاہتا ہوں، اور جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو ان کے واسطے 5 درہم کے کپڑے خریدے جاتے اور آپ ان کو دیکھ کر فرماتے یہ کپڑے خوب ہیں لیکن اس سے بھی موٹے ہوتے تو زیادہ اچھا تھا۔ لوگوں نے آپ سے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا حق تعالی نے مجھے ایک نفس دیا ہے، لذت طلب، جب ایک چیز کی حلاوت پاتا ہے تو پھر اس سے بہتر کی طلب کرتا ہے۔ اب میں نے خلافت کا مزہ چکھا ہے،
اس سے برتر کوئی مزہ نہیں ہے، تو اب میرے دل صرف آخرت کی شاہی طلب کرتا ہے۔ اے عزیز، ایسا خیال مت کر کہ اچھا لباس پہننا ہمیشہ تکبر کی علامت ہوتا ہے۔ بعض استثنائی صورتیں بھی ہیں، کیونکہ بعض افراد ایک چیز کی خوبی کو دوست رکھتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ خلوت میں بھی وہ لباس فاخرہ پہننے کو پسند کرتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو پرانا لباس پہن کر بھی تکبر کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے، اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ زاہدوں کا لباس پہنتے ہو اور اپنے دلوں کو بھیڑیوں کی مانند بنائے ہوئے ہو؟ بادشاہوں جیسا لباس پہنو اور دلوں کو خداوند تعالی کے خوف سے نرم کرو۔ منقول ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام پہنچے تو پرانا لباس آپ کے زیب بدن تھا۔ رفقا نے عرض کیا کہ یہاں غیروں یعنی دشمنوں سے سابقہ ہے، اگر آپ یہاں فاخرہ لباس زیب تن فرماتے تو اچھی بات تھی۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالی نے مجھے اسلام سے عزت بخشی ہے، اب مجھے کسی دوسری چیز کی عزت درکار نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ جو شخص چاہتا ہے کہ تواضع سیکھے، اس کو چاہیے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرے اور اس کی پیروی اختیار کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے، اونٹ کو باندھتے، گھر میں صفائی کرتے، بکری کا دودھ نکالتے، نالین خود سیتے اور کپڑوں کو پیوند لگاتے، خادم کے ساتھ کھانا کھاتے، چکی پیسنے میں جب خادم تھک جاتا تو اس کی مدد فرماتے، اس کے ساتھ چکی پیستے، بازار سے سودا سلف لنگی تہبند میں باندھ کر لاتے، فقیر ہوتا یا توانگر، چھوٹا ہوتا یا بڑا، سلام کرنے میں آپ سبقت فرماتے، مصافحہ فرماتے، دین کے معاملات میں غلام و آزاد اور چھوٹے بڑے میں فرق نہ فرماتے۔ آپ کا رات اور دن کا لباس ایک ہی تھا۔ اگر کوئی پریشان حال خاکسار آپ کی دعوت کرتا تو آپ دعوت قبول فرما لیتے، اور جو کچھ کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہوتا، آپ اس پر حقارت کی نظر نہ ڈالتے۔ رات کا کھانا بچا کر صبح کے لیے نہیں رکھتے تھے۔ آپ ہمیشہ نیک خو، کریم الطبع، شگفتہ روح اور متبسم رہا کرتے تھے۔ غم کی حالت میں کبھی چیں بجبی نہ ہوتے، تواضع کو ذلت نہ فرماتے۔ روح مبارک سے فرحت بہت نمایاں رہتی تھی۔ آپ نے سخاوت میں کبھی درشت سختی کا اظہار نہیں فرمایا، اور اس طرح آپ نے اسراف کبھی نہیں فرمایا۔ سب کو شفقت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ قلب مبارک بہت ہی نرم تھا۔ آپ بہت رقیق القلب تھے۔ آپ ہمیشہ سر اقدس کو جھکائے رکھتے تھے، کسی سے کبھی آپ نے طمع نہیں کی۔ بس جس کو سعادت مندی درکار ہے وہ آپ کی اقتدا کرے۔ انہی اوصاف کے باعث حق تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اس طرح فرمائی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے مالک ہیں، یعنی آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں۔ لیکن تکبر کا مفصل علاج اس طرح ہوگا کہ اولاً غور کرے کہ تکبر کا باعث کیا ہے۔ اگر دیکھے کہ وہ نسب کے باعث تکبر کر رہا ہے، اس کے تکبر کا سبب نسب ہے، تو وہ اپنے اصلی نسب کو دیکھے جو حق تعالی نے بتایا ہے۔ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، اور پیدائش انسان کی ابتدا میں منی سے فرمائی، پھر اس کی نسل اسی ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے، یعنی اے بندے تیری اصل خاک سے ہے اور تیری فرع نطفہ سے ہے، بس نطفہ تیرا باپ ہے اور خاک کو تیرے جد ہونے کا مرتبہ حاصل ہے، اور ان دونوں سے ذلیل ترین چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اس موقع پر تم کہو کہ اس خاک اور نطفے کے درمیان باپ موجود ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تم میں اور تمہارے باپ کے درمیان میں نطفہ، علقہ اور مضغہ اور اس قسم کی بہت سی رسوائیاں موجود ہیں، لیکن وہ تم کو نظر نہیں آتی یا تم اس کی طرف غور نہیں کرتے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر تمہارا باپ خاکروب یعنی جھاڑو دینے والا یا حجامی کا کام کرے تو تمہارے لیے موجب ننگ ہوگا، یعنی شرم کا باعث ہوگا، اور تم کہو گے کہ نصیب نے اپنے ہاتھ خاک و خون سے آلودہ کیے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تم خاک و خون سے بنے ہو، پھر فخر کس بات پر کرتے ہو؟ اور جب یہ بات
تم کو معلوم ہو گئی اور اس پر بھی تم فخر کرو تو تمہاری مثال اس شخص کے مانند ہوگی جو خود کو علوی سید سمجھتا ہو، لیکن دو عادل شخص اس بات پر گواہی دیں کہ یہ شخص جو علوی سید ہونے کا مدعی ہے غلام ہے یا فلاں حجام کا بیٹا ہے۔ جب یہ بات کھل جائے گی تو پھر تم کس طرح تکبر کر سکو گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص جو نصب پر ناز کرتا ہے اور دوسرے کے طفیل میں یہ فخر کر رہا ہے، حالانکہ بزرگی اپنی ذات میں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کیڑا آدمی کے پیشاب سے پیدا ہوا اس کیڑے کے برابر ہے جو گھوڑے کے پیشاب سے پیدا ہوا، اس پر فضیلت نہیں رکھتا۔ تکبر کا دوسرا سبب حسن و جمال ہے، تو جو شخص اپنے حسن و جمال پر فخر کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے باطن پر نظر کرے تاکہ اس کی برائیاں اس پر ظاہر ہوں، اور وہ غور کرے کہ اس کے پیٹ، مثانے، رگوں، ناک اور کان وغیرہ اعضاء میں کیا کچھ قباحتیں موجود ہیں۔ وہ خود ہر روز دن میں 2 بار اپنے ہاتھ سے ایسی چیز کو دھوتا ہے جس کے دیکھنے اور سونگھنے سے خود بیزار ہے اور ہمیشہ اس گندگی کو اٹھائے ہوئے پھرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد سوچے کہ اس کی پیدائش خون حیض اور نطفے سے ہے، وہ پیشاب کے 2 راستوں سے گزر کر دنیا میں آیا ہے۔ شیخ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بڑے فخر سے محو خرام ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ناز و ادا کی چال اس کی نہیں ہو سکتی جو یہ جانتا ہو کہ اس کے پیٹ میں کتنی نجاست بھری ہے۔ اگر انسان ایک دن کو ہی اس غلاظت سے خود کو پاک نہ کرے تو تمام پاخانے یقیناً اس سے زیادہ پاکیزہ اور صاف رہیں گے، کیونکہ پاخانے میں کوئی اور چیز اس چیز سے زیادہ پلید نہیں ہے جو انسان کے بدن سے نکلے، اور پھر یہ حسن و جمال اس کی قدرت کا نتیجہ ہی نہیں جو فخر کی گنجائش ہو، نہ دوسروں کی بدصورتی ان بدصورتوں کی اختیاری چیز ہے جن کے باعث ان پر خرو گیری کر سکیں۔ اگر انسان اپنی قوت اور طاقت کے باعث تکبر کرتا ہے تو غور کرے کہ اگر اس کی کسی رگ میں درد ہوتا ہے تو وہ مضطرب ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مکھی اس کو ستائے تب بھی عاجز ہو جاتا ہے، اگر ناک میں مچھر یا کان میں چونٹی گھس جائے تو بے چین ہو جاتا ہے، پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جائے تو ہل نہیں سکتا۔ علاوہ ازیں اگر اس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے تو دیکھے کہ بیل، ہاتھی، اونٹ یہ تمام جانور قوت میں اس سے زیادہ ہیں، بس ایسی چیز پر جس میں بیل اور گدھا اس پر فائق ہو کس لیے تکبر کرتا ہے؟ یہ فخر کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ اور اگر تکبر اپنے مال اور لونڈی، غلام، نوکر، چاکر یا حکومت یا سرداری کے سبب سے ہے تو یہ تمام چیزیں اس کے اختیار سے باہر ہیں۔ مال کو اگر چور چرا کر لے جائے یا بادشاہ اس کو اس کے منصب سے معزول کر دے تو مجبور ہو کر رہ جائے گا، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ مال باقی رہ بھی گیا تب بھی اس صورت میں بہت سے یہودی اور نصارہ مال میں اس سے کہیں زیادہ ہیں اور اس سے زیادہ متمول ہیں، اور اگر حکومت بھی باقی رہی تو کون سا موجب فخر ہے کہ بہت سے نادان جیسے ترک، بچے اور کمینے اجلاف اس سے زیادہ مرتبے والے موجود ہیں۔ حکومت میں ان کے مناصب اونچے اور برتر ہیں، الغرض جو چیز ذاتی نہیں وہ اپنی ملک نہیں ہو سکتی، اور جو چیز اپنی ملک یعنی ملکیت نہیں اس پر تکبر اور فخر کرنا بالکل بجا ہے۔ یہ سب چیزیں عاریتاً ہیں اور کوئی چیز تمہاری ذاتی نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں میں وہ چیز جو لائق تفاخر و تکبر ہو سکتی ہے ظاہراً وہ علم و عبادت ہے۔ علم کا مقام بلند، حق تعالی کے نزدیک علم کا درجہ بہت بلند ہے اور یہ خداوند تعالی کی صفات میں داخل ہے، تو اس صورت میں عالم کا اپنی طرف التفات نہ کرنا بہت دشوار اور مشکل ہوگا۔ ہاں، ان 2 طریقوں سے یہ امر مشکل آسان ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عالم غور کرے کہ علم کے باعث ہی اس کا مواخذہ ہوگا، اور سخت مواخذہ ہوگا کہ جاہل کی بہت سی تقصیرات اس کی نادانی اور جہالت کے باعث معاف کر دی جائیں گی اور عالم سے درگزر نہیں کی جائے گی، اور عالم سے درگزر نہیں کی جائے گی کیونکہ عالم کی تقصیر بہت بڑی تقصیر ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ان احادیث شریفہ پر غور کرے جو عالم کی خرابی اور مواخذے کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو جو اپنے علم پر عمل نہ کرے گدھے سے تشبیہ دی ہے کہ وہ گدھے کے بوجھ برابر کتابیں اٹھائے پھرتا ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، اور پھر اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے
کمثل القلب ان يحمل غلیہ یلحت او تترکہ یلحت، بس کتے اور گدھے سے کمتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر نجات اخروی میسر نہ ہو تو تمام پتھر بے جان اس سے بہتر ہیں۔ حیوانات کا تو ذکر ہی کیا، جمادات اس سے افضل ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے فرمایا کاش میں پرندہ ہوتا، اور کوئی فرماتا کاش میں گوسفند ہوتا کہ مجھے ذبح کر کے لوگ کھا لیتے، کسی کا پیٹ مجھ سے بھرتا۔ کوئی کہتا کاش میں پرکا ہوتا تو اچھا تھا۔ بس جس کو انجام و عاقبت کا اندیشہ ہوگا وہ کبھی تکبر نہیں کرے گا، اور اگر کسی کو خود سے زیادہ جاہل پائے گا تو یوں کہے گا کہ وہ انجان ہے، نادانی سے اس نے گناہ کیا، مجھ سے وہ بہتر ہے۔ اور اگر خود سے زیادہ کسی کو عالم دیکھے گا تو کہے گا کہ بعض باتیں جو میں نہیں جانتا وہ جانتا ہے اور مجھ سے بہتر ہے۔ اور اگر کسی پیر بزرگ کو دیکھے گا تو اس طرح کہے گا کہ اس نے خداوند تعالی کی بندگی بہت کی ہوگی اور مجھ سے بہت بہتر ہے۔ اگر کسی بچے یا کم عمر کو معصیت میں مبتلا دیکھے گا تو اس طرح کہے گا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں اور یہ ابھی کم سن اور خرد سال ہے، جوان ہو کر مجھ سے بہتر ہوگا۔ بلکہ اگر کسی کافر کو دیکھے تب بھی تکبر نہیں کرے گا اور کہے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو قبول اسلام کی توفیق عنایت فرما دے اور اس کی عاقبت نیک ہو اور میرا انجام بد ہو۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اسلام سے قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر تکبر سے ان کی طرف حقارت سے دیکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ تکبر ناپسندیدہ تھا، اور آخر کار ان کو وہ مرتبہ ملا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تمام مسلمانوں سے بہتر ہو گئے۔ آخرت کی نجات اصل بزرگی ہے، بس جب انسان کی بزرگی نجات آخرت میں ہے اور اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں تو لازم ہے کہ انسان اس کا خیال رکھے اور تکبر سے خود کو محفوظ رکھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ بزرگی اور بڑائی صرف ذات خداوندی کو سزاوار ہے، اور جو کوئی اس معاملے میں اس سے جھگڑے گا یعنی اپنی بڑائی کا اظہار کرے گا، خداوند تعالی اس سے ناخوش ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہر ایک بندے کو آگاہ فرما دیا ہے کہ اے بندے، تیری قدر میرے یہاں اس وقت ہوگی جب تو خود کو بے مقدار اور حقیر سمجھے گا۔ بالفرض اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا انجام بخیر ہے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مندرجہ بالا کو پیش نظر رکھتے ہوئے تکبر سے گریز کرے گا۔ تمام انبیاء متواضع تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تکبر سے خوش نہیں ہوتا۔ عابد کو چاہیے کہ عالم بے عمل سے بھی تکبر نہ کرے اور یہ خیال کرے کہ یہ ممکن ہے کہ اس کا شفیع بن جائے اور اس کے گناہوں کو محو کر دے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت کسی صحابی پر۔ اگر عابد کسی ایسے جاہل کو دیکھے جس کا حال ظاہر نہیں ہے تو اس وقت خیال کرے کہ ممکن ہے کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ عابد ہو اور اس نے خود کو مشہور نہیں کیا ہے، اور اگر فاسق کو دیکھے تو اس وقت یہ خیال کرے کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، جیسے وساوس و خطرات جو ظاہری فسق سے بھی بدتر ہیں، اور شاید میرے باطن میں انہی عیبوں میں سے کوئی عیب ہو جس کی مجھے خبر نہیں ہے، اور میری ظاہری عبادت اس گناہ کے باعث ملیامیٹ ہو سکتی ہے، اور اس کے مقابل اس فاسق کے دل میں اور اس کے باطن میں کوئی ایسا خلق حسن موجود ہو جس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور بہت ممکن ہے کہ توبہ کے باعث اس کا خاتمہ بخیر ہو اور مجھ سے ایسی تقصیر سرزد ہو جائے جس کے باعث دم مرگ ایمان بھی سلامت نہ رہے۔ بس جب یہ بات ممکن الوقوع ہے کہ اس عابد کا نام اللہ تعالیٰ کے حضور میں بدبختوں میں لکھا جائے تو پھر تکبر کرنا سراسر نادانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اعظام اور مشائخ کبار نے ہمیشہ فروتنی، عاجزی اور خاکساری کو اپنایا ہے، یعنی عاجزی اور فروتنی کا اظہار کیا ہے۔ خود پسندی اور اس کی آفت۔
اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ خود پسندی برے اخلاق میں داخل ہے، اخلاق ذمیمہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ایک بخل، دوم حرص، سوم خود پسندی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تب بھی مجھے تم سے ایک چیز کا خوف ہے جو معصیت سے بدتر ہے، یعنی عجب و خود پسندی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا گیا کہ آدمی کب گناہ گار ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب وہ اپنے کو نیکوکار سمجھے، اور ایسا سمجھنا خود پسندی کی علامت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ 2 چیزیں انسان کی ہلاکت کا سبب ہوتی ہیں، ایک خود پسندی اور دوسری نا امیدی۔ اسی باعث بزرگوں نے کہا ہے کہ نا امید انسان ایک چیز کی طلب میں سستی کرتا ہے، اور خود پسند خود کو طلب سے بے نیاز اور مستغنی سمجھتا ہے۔ شیخ مطرب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر میں ساری رات سوتا رہوں اور صبح کو ہراساں اور پریشان اٹھوں تو یہ بات مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ساری رات نماز پڑھوں اور صبح کو اس عبادت پر غرور کروں۔ شیخ بشیر ابن منصور نے ایک طویل نماز پڑھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ان کی اس طویل نماز سے بہت تعجب میں ہے، تعجب کے ساتھ ان کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے۔ جب یہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص سے انہوں نے کہا کہ اے جوان مرد، میری اس لمبی نماز پر تعجب نہ کر کہ ابلیس نے برسوں عبادت کی اور تجھے معلوم ہے کہ اس کا کیا انجام ہوا۔ خود پسندی آفتوں کی بنیاد ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خود پسندی سے بہت سی آفتیں پیدا ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک تکبر ہے، یعنی خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، اور یہ کہ گناہوں کو یاد نہ کرے، اور اگر یاد کرے تو اس کے علاج اور تدارک کی جانب توجہ نہ کرے، اور سمجھ لے کہ مغفرت ہو چکی ہے۔ عبادتوں میں ادائے شکر نہ کرے اور اپنی جگہ سمجھ لے کہ وہ اس سے بے نیاز ہے، اور عبادتوں میں اس سے جو قصور سرزد ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ نہ کرے، اور ان آفتوں کو جاننا بھی نہ چاہے بلکہ یہ سمجھ لے کہ وہ آفت سے محفوظ ہے۔ اس طرح اس کے دل میں خود آفت نہ رہے اور غضب الہی سے بے فکر ہو جائے، اور جو عبادت اس نے کی ہے اس کو حق تعالی پر اپنا ایک واجب حق سمجھے، حالانکہ عبادت حق نہیں ہے بلکہ وہ بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ انسان آپ اپنی تعریف کرے اور خود کو پاک و صاف سمجھے، نہ اپنے علم و فضل پر نازاں ہو، اور پھر کسی سے کچھ معلوم نہ کرے۔ اگر کوئی بات اس سے ایسی کہی جائے جو اس کی رائے کے خلاف ہو تو اس کو کبھی نہ مانے، اور اسی طرح نقص اس کا دور نہ ہو اور نہ وہ کسی کی نصیحت کو سنے۔ اس طرح کی بہت سی برائیاں خود پسندی سے انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ خود پسندی اور فخر و ناز کی حقیقت معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو حق تعالی علم کی دولت سے سرفراز فرمائے، عبادت و خیرات کی توفیق عطا کرے، اس پر بھی اس کو یہ خوف رہے کہ کہیں اس سے یہ نعمتیں چھین نہ لی جائیں تو یہ خود پسندی نہیں ہے، اور اگر ہراساں نہیں ہے اور نعمت ہائے خداوندی سمجھ کر شاداں و فرحاں ہے تو یہ بھی خود پسندی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اس کو اپنی صفت سمجھ کر شاداں ہے اور حق تعالی کی نعمت نہیں سمجھتا اور نہ اس کے دل میں زوال کا ڈر ہے تو یہ خود پسندی ہے۔ اگر اس کے باوجود حق تعالی کے حضور میں اپنی عبادت کا حق واجب سمجھے اور اپنی عبادت کو ایک اچھی خدمت خیال کرے تو یہ اول اطرانہ و ناز کرنا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کو کچھ دے اور دل میں خیال کرے کہ میں نے ایک بڑا کام کیا ہے تو ایسے شخص کو خود پسند کہتے ہیں، اور اگر اس بدل و بخشش کے بعد وہ اس سے خدمت لے اور بدلے کی امید رکھے تو اس کو اولدل و ناز کہتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے شخص کی نماز جو اس پر ناز کرتا ہے اس کے سر سے تجاوز نہیں کرے گی، اور ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم ہنسو گے اور اپنی تقصیر کا اقرار کرو گے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم گریہ و زاری کرو اور اس کو بڑا کام سمجھو۔ عجب و خود پسندی کا علاج معلوم ہونا چاہیے کہ عجب و خود پسندی کی بیماری کا سبب جہل محض ہے اور اس کا علاج معرفت محض ہے۔ بس جو شخص شب و روز علم و عبادت میں مشغول رہے تو ہم اس سے دریافت کریں گے کہ آیا یہ خود پسندی اس وجہ سے ہے کہ یہ عمل تجھ سے سرزد ہوا، یا تیری خود پسندی اور عجب اس کا موجب یہ ہے کہ تو اس کا موجد ہے اور تیری قوت سے یہ بات یعنی عبادت ظہور
ظہور میں آئی تو پہلی صورت میں کہ اس سے ظہور ہوا یا وہ اس کا مظہر ہے، خود پسندی اور عجب مناسب و سزاوار نہیں ہے، کیونکہ وہ دوسرے کے بس میں ہے، دوسرے نے چاہا تو اس نے عبادت کی اور اس کام میں اس کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ اور اگر تم کہو گے کہ میں اس کا فاعل یعنی موجد ہوں، میری قدرت اور قوت سے یہ ہوتا ہے، تو اس وقت ہم جواب دیں گے کہ یہ قوت و قدرت اور اعضاء ارادہ جو اس عمل کا سبب بنے ہیں تم کہاں سے لائے ہو؟ اگر تم کہو گے کہ یہ عمل میری خواہش سے ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس خواہش اور رغبت کو کس نے پیدا کیا اور کس نے تمہارے اندر اس کو رکھا اور تم پر اس کو مسلط کیا، جس نے تم کو مجبور کر کے اس کام میں لگایا، کیونکہ رغبت ایک موکل کی طرح ہے جو اس پر مسلط اور نازل کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ بس رغبت کوئی اختیاری امر نہیں ہے، بلکہ اس کو زور اور زبردستی سے ایک کام میں لگا دیا گیا ہے۔ بس ہر ایک چیز خدا کی نعمت ہے اور تمہاری خود پسندی اور عجب کا باعث جہالت ہے، کیونکہ کوئی شے تمہارے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ تم کو خداوند تعالی کے فضل و کرم پر تعجب کرنا چاہیے کہ اس نے بہت سے بندوں کو عبادت سے غافل کر کے ناپسندیدہ کاموں میں مصروف کر دیا ہے، اور اس نے محض اپنی عنایت اور لطف و کرم سے نیک کام کی رغبت عطا فرمائی اور موکل کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جو تم کو کشاں کشاں بارگاہ الہی کی طرف لے جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بادشاہ اپنے غلاموں پر نظر کرے اور ان میں سے ایک غلام کو بغیر کسی سبب کے یا کسی ایسی خدمت کے عوض جو اس نے بہت پہلے انجام دی تھی، تو اس غلام کو تو شاہی عنایت پر متعجب ہونا چاہیے کہ بغیر استحقاق کے خلعت عطا فرما دی۔ اس موقع پر اگر تم کہو کہ بادشاہ تو بڑا حکیم و دانشمند ہے، جب تک اس نے استحقاق کی صفت میرے اندر نہیں دیکھی، خلعت خاص عطا نہیں فرمائی، تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ اس استحقاق کی صفت کو تم کہاں سے لائے؟ یہ بھی اسی بادشاہ حکیم و دانشمند کا عطیہ ہے۔ بس غرور کا محل کسی طرح بھی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ تم کو ایک گھوڑا عنایت فرمائے تو تم اس پر تعجب نہ کرو، پھر وہ ایک غلام بھی عنایت فرمائے تو تعجب سے یہ کہو کہ غلام اس نے مجھ کو اس واسطے دیا ہے کہ میرے پاس گھوڑا تھا اور دوسروں کے پاس نہ تھا۔ جب گھوڑا بھی اس کی عنایت سے ملا ہے تو تعجب کا مقام نہیں، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ گھوڑا اور غلام ایک ساتھ ہی تجھ کو عنایت فرمایا ہے۔ اس طرح اگر تم کہو کہ خدا نے مجھے عبادت کی توفیق اس لیے دی ہے کہ میں بھی اس سے محبت رکھتا تھا، تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ اپنی یہ محبت اور دوستی تمہارے دل میں کس نے ڈالی؟ اس کے جواب میں اگر تم یہ کہو گے کہ میں نے اس وجہ سے اس سے محبت کی کہ اس کو پہچانا اور اس کے حسن و جمال کو معلوم کیا، تو ہم پھر یہ سوال کریں گے کہ یہ معرفت اور عشق تم کو کس نے دیا؟ بس جب سب چیزیں اس کی عطا کردہ ہیں تو چاہیے کہ اس کے فضل و کرم کا شکر ادا کرو کہ وہ تمہارا خالق ہے۔ اس نے ایسی عجیب صفتیں، قدرت اور ارادہ تمہارے اندر پیدا کیں اور تمہارا اس سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں، اور ان تمام کاموں میں سے کوئی کام بھی تمہارے زور اور قوت سے نہیں ہوا۔ ہاں اتنی ضرور بات ہے کہ تم قدرت الہی کے مظہر ہو۔ سوال: جب عمل میں بندے کا اختیار نہیں ہے اور سب کچھ حق تعالی کرتا ہے تو ثواب کی امید کس طرح رکھی جائے؟ اور شک نہیں کہ ہم کو اپنے اس عمل سے جو اختیاری ہو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تمہارا یہ کہنا درست ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ تو خداوند تعالی کا مظہر بنا، فی الواقع کچھ بھی نہیں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور نہیں پھینکا جو کچھ آپ نے پھینکا مگر اللہ تعالی نے پھینکا، یعنی جو کچھ کیا وہ تو نے نہیں کیا، حق تعالی نے کیا۔ تمہارے اندر حق تعالی کے قدرت و ارادے کے بعد حرکت پیدا ہوئی اور تم یہ سمجھے کہ یہ تمہارا فعل ہے۔ یہ ایک نازک راز ہے، تم اس کو نہ سمجھ سکو گے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ فصل میں اس کا بیان آئے گا۔ یہاں جو کچھ کہا گیا ہے تمہاری عقل و دانش کے موافق بات کہی گئی ہے۔ تم فرض کرو کہ عمل تمہاری قدرت سے ہے، لیکن تمہارا عمل اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تمہارے عمل کی کنجی یہی تین چیزیں ہیں، اور بے شک و شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہیں۔ اگر ایک خزانے کا دروازہ بند ہو اور اس میں بہت سی نعمتیں موجود ہوں اور تم وہاں نہ پہنچ سکو کیونکہ خزانے کی کنجی تمہارے پاس نہیں ہے، خزانچی نے اس خزانے کی کلید تم کو دی اور تم نے ہاتھ بڑھا کر وہ نعمتیں لے لیں، تو تم اس بخشش کو خزانچی کی طرف منسوخ
منسوب کرو گے یا اپنے ہاتھ کی طرف، تم واقف ہو کہ یہ نعمتیں حاصل کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں تھی۔ خزانچی نے تم کو قدرت بھی دی اور کنجی بھی، تو دولت حاصل شدہ اسی کی طرف سے ہوئی۔ بس تمہاری قوت اور قدرت جو تمام اعمال کی کلید ہے، تو یہ سب حق تعالی کی عنایت ہے۔ پس تم کو تعجب تو اس بات سے ہونا چاہیے کہ حق تعالی نے اپنے فضل و کرم سے خزانہ عبادت کی کنجی تم کو مرحمت کی اور تمام فاسقوں کو اس سے محروم رکھا، اور معصیت کی کلید دوسروں کے حوالے کر دی، اور عبادت کے خزانے کا دروازہ ان کے اوپر بند کر دیا، حالانکہ ان کی کچھ تقصیر نہیں تھی۔ اس نے یہ کام اپنے عدل سے کیا، اور ابھی تک تم سے کسی خدمت کا صدور نہیں ہوا تھا کہ جس کے عوض تم پہ یہ فضل کیا جاتا۔ پس جس نے توحید کی حقیقت کو پہچان لیا وہ ہرگز تعجب نہیں کرے گا۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ ایک مفلس دانش مند اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ حق تعالی نے جاہل کو مال و متاع دیا ہے اور مجھ جیسے خرد مند کو یعنی عقل مند کو اس سے محروم رکھا ہے۔ وہ ہوش مند اور دانا اتنی بات نہیں سمجھتا کہ عقل جو سب نعمتوں سے بہتر اور افضل ہے یہ بھی تو عطیہ الہی ہے۔ اگر وہ دونوں نعمتیں عقل مند کو دے دیتا اور جاہل کو دونوں سے محروم کر دیتا تو عدل سے بعید ہوتا۔ اگر اس عاقل سے جو مفلسی کا شکوہ کرتا ہے کہیں کہ اپنی عقل دے کر جاہل کا مال متاع لے لے تو وہ کبھی اس پر راضی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کبھی ایک مفلس خوبصورت عورت ایک بدصورت عورت کو زیورات اور شان و شوکت میں دیکھ کر کہتی ہے کہ یا الہی اس میں کیا حکمت ہے کہ زیور بدصورت کو دے دیا جو اس کو زیب نہیں دیتا، لیکن وہ اتنی بات نہیں جانتی کہ یہ جمال جو اس کو بخشا ہے بہتر ہے۔ اگر دونوں چیزیں اس کو دے دیتا تو یہ عدل و انصاف سے بعید ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بادشاہ نے ایک مصاحب کو گھوڑا دیا اور ایک کو غلام دیا۔ گھوڑے کو پانے والا تعجب سے کہتا ہے کہ گھوڑا تو میرے پاس بھی موجود تھا، پھر دوسرے ندیم کو غلام کیوں دے دیا؟ مجھے بھی غلام ہی دینا چاہیے تھا۔ منقول ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے حق تعالی سے کہا کہ اے اللہ میری اولاد میں سے ہر ایک فرد تمام رات نماز پڑھتا ہے اور دن میں ہر ایک روزہ رکھتا ہے، تب وہی نازل ہوئی کہ اس کی توفیق میں نے ان کو دی ہے، تب وہ ایسا کرتے ہیں۔ اب میں ایک لحظہ کے لیے تجھ کو تیری رائے پر چھوڑ دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی رائے پر چھوڑ دیا گیا اور ان سے ایسی تقصیر ہو گئی کہ انہوں نے تمام عمر حسرت و پشیمانی میں بسر کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا الہی تو نے بہت سی آفتیں مجھ پر نازل کیں، ہمیشہ میں تیری رضا پر راضی رہا اور کبھی بے قراری کا اظہار نہیں کیا، اور تیری مراد کے مقابل اپنی خواہش ذرہ برابر میں نے اختیار نہیں کی۔ تب ابر کا ایک ٹکڑا آیا اور اس کے اندر سے ندا آئی کہ اس ایک آواز میں ہزار آوازیں ہیں کہ اے ایوب تم یہ صبر کہاں سے لائے تھے؟ ایوب علیہ السلام سمجھ گئے اور سر پر خاک ڈالنے لگے کہ بار الہا میرا صبر تیرے ہی فضل سے تھا، میں نے جو کچھ کہا اس سے توبہ کرتا ہوں۔ خداوند کریم کا ارشاد ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء۔ اگر ہمارا فضل تم پر نہ ہوتا تو کوئی شخص خود کو پاک بھی نہ کر سکتا، کبھی بھی بے شک اللہ ہی اس کو پاک کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس بنا پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل کے زور سے نجات آخرت حاصل نہیں کر سکتا۔ دریافت کیا گیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی اس میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر حق کے تعالیت کا فضل درکار ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرمایا کرتے تھے کہ کاش ہم مٹی ہوتے یا خود پیدا ہی نہ ہوتے۔ بس جو شخص اس بات کو سمجھ لے گا وہ غرور اور خود پسندی نہیں کرے گا۔ فصل اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ بعض لوگ ایسے نادان ہیں کہ ایک ایسی چیز پر جو اپنی ملک نہیں خود پسندی اور غرور کرتے ہیں، جیسے طاقت و قوت، حسن و جمال اور نسب۔ ایسا غرور جہالت کی علامت ہے، کیونکہ اگر ایک عالم یا عابد یہ کہے کہ علم میں نے حاصل کیا اور عبادت میں نے کی تو ایسا خیال کرنے کی ایک گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ایسا خیال خود حماقت محض ہے۔ اور ایسا کون ہے جو
ظالموں اور بادشاہوں کے نصب پر ناز کرتا ہو، جبکہ وہ اس بات پر غور کرے کہ دوزخ میں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا اور قیامت میں ان کے دشمن ان کی اہانت اور تذلیل کریں گے، تو بجائے ناز کرنے کے وہ ان سے ننگ رکھتا، بلکہ کوئی نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے شریف تر نہیں ہے، اور اس پر فخر کرنا بھی بیجا ہے کہ اس نسب سے تعلق رکھنے والے بعض لوگ تو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ معصیت اور خداوند تعالیٰ کی نافرمانی سے ان کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، جو چاہیں سو کریں۔ یہ لوگ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ جب باپ دادا کے عمل اور ان کے احکام کے خلاف کریں گے تو ان کا یہ سلسلہ نسب کٹ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا، اور یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان کو بزرگی تقوی سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ نسب سے۔ پس ان کے اجداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب پر فخر کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام خاک سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی تو قریش کے سردار اور شرفاء کہنے لگے کہ اس حبشی غلام کا یہ درجہ ہوا کہ اس کو اذان کہنے کا حکم دیا گیا، یعنی مؤذن مقرر کیا گیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے نزدیک کے قرابت داروں کو عذاب سے ڈرائیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے محمد کی بیٹی، تم اپنی تدبیر آپ کرو کہ میں کل تمہارے کام نہ آؤں گا، اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب سے فرمایا کہ اے محمد کی پھوپھی، آپ اپنے کام میں سرگرم رہیں کہ میں تمہاری دستگیری نہیں کر سکتا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت آپ کے قریبی عزیزوں کے کام آنے والی ہوتی تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عبادت کی مشقت سے رہائی دیتے، تاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام سے زندگی بسر کرتیں اور دونوں جہان میں ان کا بیڑا پار ہوتا۔ اگر قرابت والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بڑی امید ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہو جو شفاعت کا اہل اس کو نہ بنا سکے، جیسا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لَمَنِ ارْتَضَىٰ، اور نہیں شفاعت پائیں گے مگر اس کی جس سے خداوند تعالی خوش ہو۔ اور شفاعت کی امید میں خلاف شریعت من مانے کام کرنا ایسا ہے گویا بیمار ہے اور پرہیز نہیں کرتا بلکہ ہر چیز کھا جاتا ہے، اس امید پر کہ اس کا باپ طبیب کامل ہے۔ ایسے شخص کو بتانا چاہیے کہ کوئی مرض ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ علاج قبول نہ کرے اور طبیب کی حذاقت رکھی رہ جائے، بلکہ مزاج کو ایسا رکھنا چاہیے کہ طبیب اس کی مدد کر سکے۔ اور جو شخص بادشاہ کا مقرب ہو وہ تمام حالتوں میں کسی کی سفارش نہیں کرے گا، بلکہ جب بادشاہ کسی سے خفا ہو تو شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو خدا کی ناخوشی کا سبب نہ ہو، کیونکہ حق تعالی کی نارضامندی معصیت کے اندر ہے۔ جس گناہ کو بندہ کم بھی سمجھے وہ اس کی ناخوشی کا سبب ہوگا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اس گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہو لیکن خدا کے نزدیک وہ بڑا ہے۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کو شفاعت کی امید ہے، لیکن اس امید سے عقل مند لوگ نڈر اور بے خوف نہیں ہوں گے، اور جب دل میں خوف ہو تو غرور اور عجب کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ واللہ سبحانہ و تعالی